آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک نوجوان گھومنے اور ایڈونچر کے شوق میں جنگل میں کافی اندر چلا جاتا ہے اور راستہ بھول بیٹھتا ہے۔ دن سے رات اور رات سے دن بھوک کے مارے برا حال ہو جاتا ہے۔ کئی دن گزر گئے مگر کچھ کھانے کو نہ ملا۔ جنگلی درندوں کا خوف اور راستہ نہ ملنے کی پریشانی الگ۔ عین ممکن تھا کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا کہ اچانک اس کی نظر سیب سے لدے پھندے درخت پر پڑی۔ آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خوشی کی انتہا کیا تھی۔ بڑے بڑے سیب اس نے پہلا کھایا تو جیسے دنیا کا لذیذ ترین سیب تھا، دوسرے نے تو پیٹ ہی بھر دیا۔ اس نے احتیاطاً تیسرا بھی کھا لیا کہ آگے پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں، مگر اس کا ذائقہ پہلے سیب جیسا محسوس نہ ہوا۔ چوتھے سیب کو آگے پیچھے سے جانچ کر دیکھا اور اس کی شکل پسند نہ آئی، ذائقہ بھی اچھا نہ لگا تو پانچواں سیب ایک لقمہ لینے کے بعد ہی پھینک دیا۔ کہتے ہیں کسی چیز کی فراوانی اس کی قدر و قیمت کو کم کرتی چلی جاتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کو ایک اچھا ویکیوم کلینر چاہیے تو آپ مختلف برانڈز دیکھ کر کوئی خرید لیں گے، مثال کے طور پر 2000 کا۔ اب اگر آپ کو کوئی اور دوسرا ویکیوم کلینر دکھائے گا تو آپ اسے آدھی قیمت پر بھی نہیں لیں گے، کیونکہ پہلے سے ہی آپ کی طلب مکمل ہو گئی تھی۔ آپ نے کپڑوں اور کھانے پینے کی اشیاء مثلاً ڈونٹ اور پیزا پر اس قسم کی رعایت دیکھی ہوگی کہ پہلا خریدنے پر دوسرا 50% رعایت پر۔ یہاں اسی قانون کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ہم زندگی میں بھی اسی نظریے پر عمل کرتے ہیں۔ جب بنیادی تمام چیزیں میسر ہو جائیں تو اس کے بعد رنگ و نسل، سائز، حسن، ذائقہ، کوالٹی، ہر شے پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک بار بری فلائٹ میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ جہاز ایئر پاکٹ کی وجہ سے 32,000 فٹ سے 21,000 فٹ کی بلندی پر صرف 2 منٹ میں آ گیا۔ آکسیجن ماسک گر گئے، لائٹ جل بجھ کر بجھنے لگی اور گھنٹیاں بجنے لگی۔ لوگ دعائیں پڑھنے لگے۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے شخص نے تو چیخ چیخ کر کان کے پردے پھاڑ دیے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید خوف سے یہ مر ہی جائے گا۔ خیر جب جہاز کا پھر کنٹرول آیا اور کچھ سمے بعد ایئر ہوسٹس نے چائے سرو کی تو اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، مزہ نہیں آیا، کچھ ٹھنڈی ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ کچھ منٹ پہلے تک یہ شخص 100% اپنے مرنے پر یقین کر چکا تھا، اب کچھ منٹ بعد ہی اسے اعتراض سوچ رہا ہے، وہ بھی چائے جیسی چیز پر۔ آپ غور کریں خدا کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں روز ملتی ہیں۔ سینکڑوں کیا لاکھوں لوگ اس سے محروم ہیں، مگر ہم ان نعمتوں کے ساتھ 5ویں سیب جیسا سلوک کرتے ہیں۔ آپ آسمان سے گر کر جس کھجور میں اٹکے ہیں، لوگوں کی نسلیں لگ جاتی ہیں اس کھجور تک پہنچنے میں، مگر وہ نہیں ملتا۔ ایمان اور صحت ہماری زندگی کا پہلا سیب ہے، تعلیم و روزگار دوسرا، خاندان اور دوست تیسرا، معاشرے میں مقام اور نام چوتھا۔ اس کے بعد کی تمام نعمتوں کا حشر ہم اس جنگل میں کھو جانے والے نوجوان کے 5ویں سیب کی طرح کرتے ہیں۔ دنیا کے جنگل میں کھونے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا سیکھیں، ان کی قدر ان کے جانے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو شکر گزار بنائے، آمین ثم آمین۔